خواجہ صاحب، ماحول تو نہیں ہے سیاسی بات کرنے کا، آپ بھی ایک بڑی ٹینس سچویشن میں موجود ہوں گے اپنے حلقے میں، لیکن کوئکلی بس میں آپ کا صرف رد عمل چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہیں، اور ایک طرح سے اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے جو تجزیہ کار ہیں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے یہ فیز 1 ہے، یہ فیز 2 اس کے بعد آئے گا کہ وہ ایم این اے شپ سے بھی استعفے دے کے باہر نکل جائیں گے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں، میری اس میں دو چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو ایجنڈا عمران خان کا ہے وہ ایجنڈا اس کی پارٹی کا نہیں ہے. یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا، چاہے وہ اسمبلیوں میں اسلام آباد میں ہیں، چاہے وہ اسمبلی میں پشاور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں، ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے. دے وانٹ ٹو سروائیو پولیٹیکلی. یعنی کہ یو آر سیئنگ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. ایبسلیوٹلی، میں 100% کہوں گا. اور اس کا ایجنڈا جو ہے، آپ دیکھیں اس ملک نے اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم و فضل کیا، ہم نے ایک جنگ جیتی ہے. سارے ملک میں جو ہے، ساری دنیا میں جو ہے نا، ہماری عزت و تکریم جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن عمران خان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اس کی تعریف میں کہ ہماری فوج نے جو ہے وہ ایک کارنامہ انجام دیا. کسی کا نہیں. بلکہ ان کی بہن نے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ یہ ہم نے جنگ جو ہے یہ مودی سے مل کے لڑی ہے. تو یہ اس قسم کی جب ذہنیت جو ہے کار فرما ہو کسی کے پیچھے، آپ کس طرح خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. تو would their resignations create some kind of crisis for the government, خواجہ صاحب؟ No, I don't think so. میں میرا جو پولیٹیکل ایکسپیرینس جو ہے، آپ دیکھیں 1985 میں نہیں، 88 میں بائیکاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، جو ہے میرا 85 کی بات ہے. تو کوئی بائیکاٹ کیا تھا اینڈ they had to the next election they had to contest election. انہوں نے اپنے اس امینڈ کیا، اس اپنے ڈیسیژن کو امینڈ کیا. یہ جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ایک بندہ بھی پارٹی کا جو ہے نا اس ڈیسیژن میں نہیں ہے. عمران خان کی اپنی فیملی ضرور ہوگی، یا وہ لوگ جو بیٹھ کے کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، اس کی کوئی سٹیکس نہیں ہے. کوئی 1000-1500 اس کے فالوور ہوتے ہیں، بعض کے 200 فالوور ہوتے ہیں. کوئی امریکہ سے گالیاں دیتا ہے، کوئی اسپین سے گالی دیتا ہے، کوئی لندن سے گالی دیتا ہے. جن لوگوں کی سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے، وہ میرا مطلب بچپن میں بچے لڑتے تھے، وہ دور کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا بچہ، وہ جب اسے خریدا تھا وہ بھاگ جاتا تھا. تو یہ اس قسم کی مینٹیلٹی ہے کہ پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو پٹ دیئر، کیا انگریزی میں کہتے ہیں، پٹ دیئر منی ود دیئر ماؤتھس آر. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر جو کہہ رہے ہیں آپ کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، تو پھر مطلب ایم این اے شپ سے، اسمبلیوں سے استعفیٰ پھر نہیں آتا ہوا نظر آ رہا آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے بس یہ اتنی نیٹ پریکٹس ہے اور یہ نیٹ پریکٹس ہی رہے گی؟ لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ میرا جو اچھا برا ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت، اس میں یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا. یہ فیصلہ جو ہے اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. دیکھیں، آپ کو 100 گلے ہوں. میں پیپلز پارٹی کی پھر مثال دوں گا. ان کا لیڈر جو ہے ان کو پھانسی لگا دیا گیا. پھر ملٹری کی حکومت، جنرل ضیاء نے، وہ کسی نے مشورہ دیا کہ قبر ایک ہے، 2 بندے ہیں، تو یا تو ہے یا ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا، which is a very sad part of our history, especially political history. لیکن انہوں نے اس پارٹی نے سیاست میں رہی، قربانیاں سے ہی. بے نظیر شہید نے جیل کاٹی، نصرت بھٹو صاحبہ نے جیل کاٹی، بچے جو ہے ایگزائل میں چلے گئے، جو ہے ساری قربانیوں کی داستان ہے نا. لیکن انہوں نے ساتھ سیاست کی اور ملک کی سیاست کی، اپنی ذات کی سیاست نہیں کی. یہ شخص جو ہے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا سوچ نہیں سکتا. لیکن پی ٹی آئی والے خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں تسی سانو ایویں بھی کڈ رہے ہو، ایوانا تو تسی ایویں بھی سانو کڈ ہی رہے ہو. یہ بھی کہتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کے، اگر آپ ان کے پرائیویٹلی بات کریں ان کے ایم این اے سے، دے ڈونٹ اگری ود دیئر لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ استعفے نہیں دیں گے؟ نہیں، استعفے تو دیں گے. اچھا، دیں گے، لیکن وہ ان کے دل وہاں پہ نہیں ہے. they do not endorse political endorsement نہیں ہے اس ڈیسیژن. ٹھیک ہے.
اس کے کہنے پہ وہ استعفے دے لیں گے. ایبسنٹ ہو جائے گی پارٹی, ان پہ اس سیٹوں پہ الیکشنز ہو جائیں گے, الیکشنز پہ کوئی نئے لوگ آ جائیں گے, نئی پارٹی کوئی آ جائے گی, کوئی آزاد لوگ آ جائیں گے. ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایک سلسلہ چلا ہے نا 2022 سے لے کے 2024 تک, جو ہے 1.25 سال 1.5 بالکل سال ٹھیک. چلا ہے نا. بہت شکریہ ادا کریں گے خواجہ محمد آصف صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر برائے دفاع, اور سیالکوٹ کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہمیں بڑی ڈیٹیل میں تفصیل سے آگاہ کیا, مختلف ایشوز کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, واٹر پریزرویشن کے حوالے سے بات کی ہمارے ساتھ, اور آخر میں ہم نے تھوڑا سا سیاسی جو گفتگو تھی وہ بھی خواجہ صاحب سے کی, اور اس کے حوالے سے بھی خواجہ صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا, اور وہ یہ تھا کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, اور ان کا ماننا یہ تھا کہ پارٹی اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی والوں کو اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دینے کے لیے کہا, اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے بڑا ایک مس کیلکولیٹڈ قسم کا موو تھا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. اب ہم سیالکوٹ کے بعد رخ کریں گے سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے نارووال کا, جہاں پر دریا میں طغیانی اور بھارت کی جانب سے زیادہ پانی آنے کے بعد کئی دیہاتوں کے زیر آب آنے اور زرعی فصلوں کی تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کا فوکس بھی نارووال ہی رہا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نارووال سے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی احمد اقبال صاحب. السلام علیکم احمد. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ احمد, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کا بھی ظاہر ہے 2 دن سے ٹائم نارووال میں گزر رہا ہے, ظفر والا آپ نے دیکھا, کیا صورتحال ہے, کیا بتائیں گے لوگوں کو ابھی؟ 2 دن سے نہیں, شفا تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ, 10 دن ہو گئے. ہمیں اگست کے پہلے ہفتے میں اندازہ ہو گیا تھا اتنا سیویئر ویدر سٹارم ہے, تو انڈیا سے اچھا. جموں سے ریلے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً میرے حلقے میں خاص طور پہ لے کے وہاں سے داخل ہوتے تھے, اور وہ جو سیلاب کے لیے تحفظ کے باندھ بنائے ہوئے ان کو نقصان پہنچائی جا رہے تھے. تو پچھلے 10 دن سے ہم یہاں کی انتظامیہ, یہاں کی ادارے, یہاں کے جو شہری ہیں, ہم سارے اکٹھے مل کے ان کی مرمت میں مصروف تھے تاکہ کسی بڑے ریلے کی صورت میں ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. لیکن وہ تواتر سے چونکہ ریلے آتے رہے, اور ہم تقریباً ہم نے اتنی تیاری کر لی تھی کہ اگر ڈیک میں ایک روٹین کا سیلاب آئے گا تو ہم محفوظ رہیں گے. روٹین کا سیلاب سے مراد ہے 30,000 کیوسک پانی اس کی کیپیسٹی ہے. لیکن آنن فانن یہاں پر جو اتنی ایک دم ویدر سسٹم بنا جموں میں اور ادھر لوکلی بھی, ٹھیک ہے. 26 کی صبح جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ نالا ڈیک میں, اور شدید طغیانی آئی, اور اس طرح کی تھی کہ ویلوسٹی اس پانی کی کہ وہ ہوا میں 10-15 فٹ پانی اچھل کے ویوز آ رہی تھیں. اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو باندھ تھے وہ آپ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو آپ بائٹ کرتے ہیں, تو اس پانی نے وہ جو ہیں وہ چبا کے ختم کر دیے, اور وہ سارا پانی جو ہے وہ پھر آبادی کی طرف آیا, اور پھر وہاں پہ ود ان آورز ہم نے شدید بارش میں ریسکیو آپریشن کیا, لوگوں کو وہاں سے نکالا, ان دیہاتوں سے خاص طور پہ جو ہائی رسک پہ تھے. اچھا. اور 26 کا دن ہمارے لیے بہت ایک ڈارک ڈے رہے گا تاریخ میں, کیونکہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اسی پیرلل دوسری تحصیل جو ہمارے ضلع کی شکر گڑھ, جہاں سے راوی بھارت سے پاکستان میں داخل, وہاں پر 2.5 لاکھ کیوسک پانی جو راوی نے کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا.